خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر، اور آج کا موضوع رکھا ہے خود احتسابی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے. ہم دوسروں کے حوالے سے کہتے رہتے ہیں یہ کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا. اس آئیڈیا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جناب کے مفتی عامر صاحب آغاز کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل وسیم بھائی، آپ نے صحیح فرمایا کہ اپنے گریبان میں پہلے جھانکنا چاہیے، اور اس میں ہمارا فائدہ ہے کیونکہ خود احتسابی ایک بہت ہی زیادہ بینیفیشل ایک ایکٹیویٹی ہے کہ بندہ جو ہے وہ خود احتسابی کیا ہے، مطلب بندہ ریویو کرے، ریوزٹ کرے اپنے آپ کو کہ میرے اندر خامی کیا ہے، خرابی کیا ہے، کمزوری کیا ہے، برائی کیا ہے. یہ دیکھنا خود احتسابی ہے. ایک مطلب دنیا کا کوئی بھی سکسیسفل انسان جو ہے وہ آگے جو بڑھتا ہے، کامیابی کا جو زینہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو باقاعدہ اپنا احتساب کرتا رہتا ہے. ایک دکاندار بھی جو ہے وہ سارے دن جو ہے وہ جس طرح اپنا جو گزارا کرتا ہے، اس کے بعد وہ چیک کرتا ہے کہ میں نے کتنا کمایا، کتنا نقصان کیا اور کہاں کیا، نفع کہاں کیا، نقصان کہاں کیا، تب تو وہ اگلے دن جو ہے وہ زیادہ مطلب پرفارمنس اچھی کرتا ہے. تو ایک بندہ مومن کے لیے تو اس سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ ٹٹولے اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، کہ میں اپنی زندگی میں روزانہ کیا کرتا ہوں، میں کتنا لوگوں کا دل دکھاتا ہوں، میں کتنا لوگوں کے ساتھ بدتمیزی پیش آتا ہوں، میری زبان کیا کر رہی ہے، میرے ہاتھ کیا کر رہے ہیں. یہ چیزیں بندہ مومن کے لیے اس کے کردار کی درستگی کے لیے انتہائی ضروری ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. چاہیے کہ تو دیکھ اپنے آپ کو کہ آگے کے لیے تو کیا بھیج رہا ہے. جو یہ دیکھتا جائے گا وہ اپنے آپ سے واقف ہوگا، اپنے نفس سے واقف ہوگا، اپنے کردار سے واقف ہوگا، اپنی کمزوریوں اور خامیوں سے واقف ہوگا، اور پھر وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے. کیا کہنا ہے قبلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. قرآن کریم ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو بھی ہم اپنے منہ سے الفاظ نکالتے ہیں تو دو فرشتے موجود ہیں، نیکی اور بدی لکھنے والا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم ایسے کام کریں کہ نیکی لکھنے والا فرشتہ اپنا کام کرتا رہے اور بدی لکھنے والا فرشتہ کام نہ کرے. الحمدللہ ایسا ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ روز قیامت جو معاملہ ہوگا کہ لوگوں کے قدم قیامت کے دن ہلیں گے نہیں، اٹھیں گے نہیں جب تک وہ 5 باتوں کا حساب نہ دیں. نمبر 1 عمر کہاں گزاری، نمبر 2 جوانی کیسے گزاری، نمبر 3 مال کہاں سے آیا، نمبر 4 مال کہاں خرچ کیا، اور نمبر 5 اپنے علم پر عمل کتنا کیا. حضور نبی کریم علیہ السلام کی ترغیب بھی یہی ہے. اور پھر مولا علی کا فرمان ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، قبل اس کے کہ دنیا میں بھی تیرا حساب ہونا، قبل اس کے کہ اپنا حساب کر لے، اور آخرت کے حساب سے پہلے اپنا حساب کر لے. جو خود احتسابی کرے گا نا تو اس کے لیے کیا فوائد ہیں؟ نمبر 1 اپنی خوبیوں اور خامیوں کو پہچان سکے گا. نمبر 2 غلطیوں کا اعتراف کرے گا، اس کی اصلاح کرے گا. نمبر 3 گناہوں سے بچے گا، نیکیوں کی ترغیب ہوگی. نمبر 4 معاشرے میں امن و سلامتی ہوگی. دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ 3 انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں انگوٹھے سمیت. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ ہو اگر خود نگر وہ خود گر وہ خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی نہ مر سکے. کیا کہنا قبلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر جو خود احتسابی، جس کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہا جاتا ہے کہ اپنا حساب انسان خود کرے، بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ تزکیہ نفس کی یہ تمہید ہے. اگر ایک انسان اپنے نفس کو پاکیزگی کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفس لوامہ کی اس پکار کو نظر انداز نہ کرے. یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جذبہ اس صورت میں پیدا ہوگا جب انسان کا ضمیر اندر زندہ ہو اور وہ ملامت کرے. سیلف کانشیس کا گلٹی فیل کرنا یا ضمیر کا ملامت کرنا، یہ پروردگار کا بہت بڑا احسان ہے. پروردگار عالم نے ایک چھوٹی سی قیامت ہے کہ جو انسان کے اپنے وجود کے اندر رکھی ہوئی ہے. قیامت یعنی یوم حساب، تو ایک چھوٹی سی قیامت ہے جو انسان کے وجود میں جو حساب کتاب کے لیے اس کو آمادہ کرتی ہے. اور پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قسم بھی کھائیے قیامت کے دن کی بھی، اور ساتھ ہی ساتھ نفس لوامہ کی قسم کھائیے. اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرا ولو القی معاذیرا. انسان خود اپنے نفس اور اپنے وجود کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی عذر پیش کرے. یہ عذر کا پیش کرنا کرتے 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 اگر یہ ضمیر سو گیا تو یہ خود اعتمادی
خود احتسابی سے روک دے گی. یہ غیر ضروری خود اعتمادی ہے جو خود احتسابی سے روک دے گی. اور یہ خود احتسابی اگر ختم ہو گئی تو ضمیر مردہ، اور ضمیر مردہ تو پھر انسان کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ باقی نہیں بچتی کہ جو اس کے اس ارتقائی مرحلے میں اس کی رہنمائی کرے کہ جو بالآخر تزکیہ نفس تک اسے لے جائے گی. کیا کہنا ہے قبلہ عمران صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں اکٹھی اتنی قسمیں اللہ نے کہیں نہیں کھائیں جتنا نفس کے محاسبہ کے لیے اور نفس کی اصلاح کے لیے کھائی ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. کہ کامیاب ہو گیا وہ انسان کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا، اس کو پاک کر لیا. اس لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. کل قیامت میں یہ کہا جائے گا کہ اپنا کھاتا پڑھ لو، یہی تمہارے لیے کافی ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کانوں سے الگ پوچھا جانا ہے، اس کو ہم سامنے رکھیں. زبان کو الگ پوچھا جانا ہے، ہر چیز کا الگ پوچھا جانا ہے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کائنات کا سب سے سمجھدار انسان وہ ہے الکیس من دان نفسا، جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور خالی محاسبہ نہ کرے. وعامل لما بعد الموت، موت کے بعد جو کرنسی کام آنی ہے اس کے لیے تیاری بھی شروع کر دے. اور کائنات کا سب سے نادان انسان وہ ہے والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اپنی من چاہی پہ چل رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ، بہت نوازش، بہت شکریہ. تمام علماء کرام کا بہت شکریہ. آج ماہ مبارک کے ایام تیزی سے گزرتے جا رہے ہیں اور آپ تھرو آؤٹ اس سیگمنٹ میں ہمیں اپنا فیڈ بیک دے رہے ہیں. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد جناب محمد علی سروتی صاحب اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك یا رحم الراحمین۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ محمد علی سہروردی صاحب جنہوں نے اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کی۔ ہم اہلیان پاکستان آج 18ویں روزے میں داخل ہو گئے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں 19ویں روزے کا آغاز ہوا چاہتا ہے یا ہو چکا ہے۔ تیزی سے ماہ مبارک کا دوسرا عشرہ اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ہم سب تیزی سے آخری عشرے میں داخل ہو رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال قبول فرمائے اور عشرہ مغفرت کے اختتام سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ، بشرط صحت و سلامتی و زندگی۔ آپ سے کچھ گھنٹوں بعد ملتے ہیں، یعنی کہ دوپہر 2 بجے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔